السلام علیکم۔ پاکستان کے آئین میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی اور سینیٹ کی متفقہ منظوری کے بعد پاس کیا گیا۔ اس قانون کا مسودہ 8 نومبر کو قومی اسمبلی نے سینیٹ میں پیش کیا گیا۔ 12 نومبر کو قومی اسمبلی نے پاس کیا اور اسی طرح 13 نومبر کو سینیٹ نے حتمی منظوری دیتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے اس پر دستخط کرتے ہوئے قانون کا درجہ دے دیا۔ یہ قانونی بل تقریباً 59 شقوں پر مشتمل ہے اور آئین کے متعدد آرٹیکلز میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ یہ ترمیم بنیادی طور پر 2 بڑے شعبوں فوج اور عدلیہ میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اس قانون کے تحت موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو CDF یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دیا گیا، جس کے تحت اس کا ٹینور مزید بڑھا دیا اور اگلے 5 سالوں تک 2030 تک سسٹم سنبھال لیں گے۔ اس نئے قانون کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فوج کے تینوں شاخوں نیوی، ایئر فورس اور زمینی فوج پر کنٹرول رکھے گا۔ چیئرمین جوائنٹ آف چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہوگا۔ 5 سٹار رینک جیسے فیلڈ مارشل کو لائف ٹائم سٹیٹس دیا گیا، یعنی اسے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رینک، مراعات، یونیفارم اور قانونی استثناء ملے گا۔ عدالت میں اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ قانون صرف موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور فوجی قیادت کو آئینی تحفظ دیتا ہے، لیکن دوسری طرف عدالتی نظام میں ایک نئی تبدیلی لا کر موجودہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کو کمزور کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک نئی وفاقی آئینی عدالت کا قیام پاکستان کے شہری اقتدار اسلام آباد میں ہوگا، جو آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھ کر فیصلے کریں گے۔ سپریم کورٹ اب صرف سول اور کرمنل کیسز کی اعلیٰ ترین عدالت ہوگی۔ اب اس قانون کے تحت 2 بڑے چیف جسٹس ہوں گے، ایک سپریم کورٹ کا اور دوسرا وفاقی آئینی عدالت کا، جس کا اختیار سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ ترمیم سب سے زیادہ متنازع اس لیے سمجھی جاتی ہے کہ یہ صرف فوج اور حکومت کو عدلیہ پر کنٹرول اور فوجی قیادت کو ہمیشہ کے لیے تحفظ پر اہم کر دیتا ہے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے 2 اعلیٰ ترین ججز نے استعفے دیے۔ ہو سکتا ہے اگلے 5 ججز بھی استعفے دے کر اس قانون کے خلاف وکلا کی ایک نئی تحریک شروع ہو جائے، اور یا تو پاکستانی قوم اسے آرام سے باقی دوسرے ریاستی بربریت اور ظالمانہ پالیسی کی طرح نظر انداز کر کے بھول جائے۔ تاہم دوسری جانب کچھ قومی و بین الاقوامی سیاست اور میڈیا کے تجزیہ کار سمیت قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آئینی ترمیم اور قانون پاکستان کے چند اشرافیہ خاص کر فوجی جرنیلوں کو طاقتور بناتے ہیں اور سویلین قیادت اور جمہوریت کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں اس قانون کے بعد ایک شخص کی مکمل حکمرانی قائم ہوتی ہے اور اگلے کئی سالوں تک پاکستان میں امرانہ نظام کا قیام اور جمہوریت کا خاتمہ ہوگا، جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اس ویڈیو کو سب سے زیادہ لائک کیجیے، کامنٹس کریں اور مزید تجزیاتی اور سیاست سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔